السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میرے پیارے وطن کے بھائیوں اور مظلوم پاکستانیوں، آج وطن میں خوف کی ایسی فضا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے خلاف یا امریکہ سے وابستہ کسی طالب کے خلاف گفتگو کریں تو سناٹا چھا جاتا ہے، لیکن فیس بک کی مجاہدین بہت ہیں۔ عملاً سامنے آ کے لڑنا بہت مشکل ہے میرے بھائی۔ سامنے آ کے لڑ نہیں سکتے ہو تو مہربانی کر کے حمایت تو کرو، انصاف کے لیے آواز تو اٹھاؤ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ایک سازش ہے، اور اس میں بیوروکریسی کا برابر کا ہاتھ ہے۔ ہمارے اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا عنصر یہ بیوروکریٹس ہیں، جو میجورٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کرپشن میں 30% نے پورے ملک کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا۔ ایک بہت نفیس بیوروکریٹ کی بات ہے، ایماندار ایڈیشنل سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم شریف بیوروکریٹس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کبوتر کی، بلی آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے، شکار کر لیتی ہے، اور کرپٹ بیوروکریٹ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کوے کی، اگر کسی ایک پہ ہاتھ ڈالو تو سب یک زبان اکٹھے ہو کے اسے بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے تو اپنی حکومت کی بنیاد ہی اس بات پہ رکھی اور بیوروکریٹس کو یہ گرین سگنل دے دیا کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت میں آتے ہی CNW، پبلک ہیلتھ، ایریگیشن، FHA ایک ڈپارٹمنٹ بناتے اور ان کو ڈویژنز میں تقسیم کر دیتے، سیکٹریز کم پڑ جاتے، 5 سیکٹریوں سے جان چھوٹ جاتی، محکموں کو کم کرتے، سب محکموں کو مختلف محکموں میں ضم کرتے، اور جو فوج باقی بچ جاتی بیوروکریٹس کی، تو جہاں جہاں سیٹوں کے نام پہ نوکریاں بکتی ہیں وہاں ان کو ایڈجسٹ کر کے وطن کے لیے ریکوریز کی جاتی۔ لیکن ایسا تو وزیر اعظم پاکستان نے کیا نہیں۔ اس پہ آنے والے وی-لاگ پہ کچھ گزارش کروں گا۔ اس وقت آپ کو ایک گزارش کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طارق روڈ پہ جو مسجد ہے اس کو گرا کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو مثال میں نے آپ کو ریلوے کی زمین کی دی ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس میں اغیار کا ہاتھ ہے، مغربی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ آپ مسجد گراؤ گے تو سرکاری زمینوں پہ جو مساجد بنی ہیں اس میں ہر مسلک کی مسجد ہے، بریلویوں کی بھی، دیوبندیوں کی بھی، اہل حدیثوں کی بھی۔ اہل حدیثوں سے مراد جماعت الدعویٰ، ہم نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ملک میں انارکی آئے گی۔ ایک سروے کروائیں اور اس کے بعد اس طارق
روڈ پہ جو مسجد ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. ہٹ درمی سے کام نہ لو چیف جسٹس. یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم 5 سال سے انصاف کے متمنی ہیں اور آپ کی عدالت کے باہر چند دنوں کے بعد ایک عرضی بھیج دیتے ہیں فیس بک پہ اور ان رائٹنگ کہ کاش سپریم کورٹ کا ضمیر جاگ جائے یا سپریم کورٹ کے ان ججز میں کوئی اللہ کے ولی پیدا ہو جائیں جو آپ کے خلاف کھڑے ہو کر اس عوام کو اس ظلم کے اس تسلط سے نجات دلا سکیں. اس کے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. آپ ایک سروے کرواؤ. سکھر کا یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. اس لیے کہ یہ کھیل ہے. اس کھیل میں مغربی طاقتیں کہ پیرول پہ جو مجاہدین کہتے ہیں اپنے آپ کو اور جو افواج پاکستان پہ حملے کرتے ہیں اور انہیں شہید کرتے ہیں وہ تو انہیں ایسے بھی کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. ایسے ایلیمنٹس کو پنپنے مت دو اور ان کا راستہ روکو. ہمارے آئین میں ہے کہ حاکمیت اللہ پاک کی ہوگی اور دستور میں ہے امپلیمنٹیشن رہتی ہے. امپلیمنٹیشن ایسے ہی ہوگی کہ جب اعلیٰ ججز وہ ججز جو پی سی او کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور حلف نہیں لیتے یہ ان جیسے ججوں کا کام ہے جو انصاف کی بالادستی قائم کر سکیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ کمزور جج کا کام نہیں ہے. حافظ سعید نفیس انسان ہے اور جو کرتوت جماعت الدعویٰ میں اگر کسی نے کیے ہیں اس کا ذمہ دار حافظ سعید تو نہیں ہے, نصر جاوید تو نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا, کسی بیوروکریٹ نے کہا ہے کہ اب مثال کووں کی ہے, اگر کسی ایک کو ہاتھ ڈالو گے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم نے روزنامچہ ہی واپس لے لیا. ہماری اس درخواست میں جو کیا نام ہے اس کا جماعت الدعویٰ سے متعلق جو پیج ہے انیکشر میں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ آپ نے بھی تو کل ریٹائر ہونا ہے. انیکچر ایم پیج 33 یہ درخواست 29/10/2020 کی ہے اور یہ 16/7/2020 کی درخواست ہے جماعت الدعویٰ کے خلاف. یہ میں وڈرا کر رہا ہوں اور اس کا مفصل جواب آئی جی خیبر پختونخوا کو بھیج رہا ہوں. اور ساتھ چیئرمین نیب آپ سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ 26 تاریخ سے پہلے کچا گڑی زمین سے ریلیٹڈ ہارون بلور سے متعلق وہ گاڑی میں جو ویڈیو بنائی گئی تھی وہ آئی جی خیبر پختونخوا کو بھیج دیں. اسی لیے میں نے 1 ماہ کا ٹائم سپریم کورٹ کو دیا کہ وہ سکون سے میں آپ کے پاس آؤں تو قوم کو حقائق کا علم ہو. معظم جاں انصاری قابل آئی جی ہیں اور وہ شہداء کے درد کو سمجھتے بھی ہیں. ابھی ان کی فیملیز میں کچھ طوائف کچھ تحفے
انہوں نے دیے اور کچھ انعام نقدی کے طور پہ، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے وہ انصاف کی بالادستی کو قائم کریں گے۔ لیکن سپریم کورٹ ساتھ نہ دے، آئی جی کیا آرمی چیف بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کو مان لیں۔ کھیلنے والا کھیلا، یہ آنے والے 4 یا 5 ویلاگز میں بتاؤں گا، ہارون بلور سے بھی ریلیٹڈ اور کچھ اور حقائق بھی۔ جس نے کھیل بنایا وہ بھی تو انجوائے کرے نا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری کرے گا، سر فخر سے اٹھا کے گھومیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آنے والا میرا بیان اللہ کی مہربانی سے 11 تاریخ کو آئے گا۔ تو مہربانی کر کے چیئرمین نیب، جب آپ وہ ریکارڈنگ جو گاڑی میں ویڈیو ہے جس میں نواز شریف سے لے کے کافی لوگوں کا منحوس اور گھٹیا چہرہ بے نقاب ہوگا، وہ آئی جی خیبر پختونخوا کو بھیج دیجیے، محترم معظم جان ساری صاحب کو۔ اللہ آسانی کرے گا، اور مہربانی کر کے ایک کمیشن بنائیں، اور اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد پورے پاکستان میں سروے کروا لیں۔ یہ بیوروکریٹس اور کسی کی سازش ہے کہ سرکاری زمینوں پہ مساجد بنی اور پھر ان کو گرانے کے لیے اب سپریم کورٹ کے پاس دادرسی کے لیے آیا جا رہا ہے۔ ان مساجد کو رہنے دیجیے گا، اور ان سرکاری افسروں سے ان زمین کی ریکوری کیجیے گا، تب جا کے انصاف کا بول بالا ہوگا اور اصلی حقائق سامنے آئیں گے۔ آپ سے صرف گزارش ہی ہے، دیوار سے ٹکر ہی مارنی ہے، لیکن الحمدللہ سینہ اور دل بڑا ہے، گھبرائیں گے نہیں ہم، آپ تنگ نہ ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔